میں نے کانچ کا گلاس اٹھا کر دیوار پہ دے مارا تھا اور اس کے ٹوٹنے کی آواز پر میری بوڑھی ساس دوڑتی ہوئی میرے کمرے تک آ گئی تھی۔ انہوں نے جب سارے کمرے میں گلاس کی کانچ بکھرے دیکھے تو دروازے پہ ہی رک کے پوچھنے لگی، بہو کیا ہوا؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ گلاس کیسے ٹوٹا؟ میں نے ایک تیز نظر اپنی بوڑھی ساس پر ڈالی جو پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نفرت آمیز لہجے میں کہا کہ گلاس ٹوٹا نہیں ہے، میں نے دیوار پہ مار کے توڑا ہے، بالکل ویسے جیسے اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور کسی دن میں اس پورے گھر کو ہی آگ لگا دوں گی۔ میں غصے سے بے قابو ہو رہی تھی۔ میری ساس میرے لفظوں پر حیران پریشان کھڑی تھی۔ کہنے لگی، بیٹی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کی بیٹیاں منہ اٹھا کے آ جاتی ہیں اور آپ ان کی خاطر تواضع میں دنیا جہان کا سامان جمع کر لیتی ہیں۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ میرا شوہر کتنی محنت سے کماتا ہے؟ وہ پردیس میں ہے اور یہاں آپ لوگ پیسہ لٹانے سے باز نہیں آتے۔ میری بات سن کر میری ساس کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی، میں نے اپنے بیٹے کا کوئی پیسہ نہیں لٹایا۔ میری بیٹیاں جب بھی یہاں آتی ہیں آتے ہوئے خود ہی کچھ نہ کچھ سامان لے کر آتی ہیں۔ ابھی بھی شمع سموسے لائی تھی، روبینہ جلیبیاں لائی تھی، اور وہی سب ملا کے ہم نے دسترخوان بچھایا تھا اور تمہیں بھی بلایا تھا، لیکن تم نے پوری بات جانے بغیر ہی مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں بیٹے کی کمائی بیٹیوں پہ لٹاتی ہوں۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو اپنے بیٹوں کی کمائی کا احساس نہ کریں۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، مگر پھر بھی وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی، آ جاؤ، سموسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اب تمہیں سب کچھ بتا ہی چکی ہوں تو تمہارا غصہ بھی اتر گیا ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ پلٹنے لگیں تو میں خاموش نہ رہی، بلکہ پیچھے سے چیخ کے کہنے لگی، سب جانتی ہوں میں، یہ ڈرامے، شمع سموسے لائی ہے اور فلاں جلیبیاں، کہیں لے ہی نہ آئی ہو، یہ میں کہ آتی اسی لیے ہے یہ تاکہ بھائی کا پیسہ پوری طرح اڑا سکیں۔ میری ساس نے بس پلٹ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی، ان کی آنکھوں میں شکوہ تھا، اور پھر وہ واپس لاؤنج میں چلی گئی۔ کچھ دیر میں ایسے ہی کمرے میں ٹہلتی رہی اور پھر دبے پاؤں کمرے سے نکلی تاکہ دیکھوں تو لاؤنج میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں میری نندیں اور ساس بیٹھ کر سموسے کھا رہی تھیں، اور ساتھ ہی میری بڑی نند شمع کہہ رہی تھی کہ آپ کو بھابھی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کو ان کی فطرت کا علم نہیں ہے؟ انہیں کبھی آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں آئے گا، انہیں تو یہی لگتا ہے کہ ہم ان کے شوہر کا پیسہ اڑاتے ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود پانی کی طرح پیسہ بہاتی ہیں اور انہیں بھائی کی محنت کا خیال نہیں ہے۔ نند کی بات نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ میں غصے میں تنتناتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ میں نے سختی سے کہا، آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا، تم یہاں آ کے نہ صرف ہمارے گھر کا ماحول خراب کرتی ہو بلکہ اپنی ماں کو بھی میرے خلاف بھڑکاتی ہو۔ میری بات پہ شمع روتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ آج کے بعد میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی اماں، آپ خود ہی مجھ سے ملنے کے لیے آ جانا۔ میری ساس اسے روکنے لگی، لیکن اس نے اپنا سامان سمیٹا، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی کہ وہ رکشہ کر کے واپس چلی جائے گی، جبکہ روبینہ خاموشی سے کبھی مجھے دیکھتی کبھی اپنی ماں کو۔ میری ساس نے مجھے کچھ بھی نہ کہا بلکہ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ڈرتی ہیں، کیونکہ میں ذرا ذرا سی بات کا پہاڑ بنا کر اپنے شوہر کو فون پہ گھنٹوں سنایا کرتی تھی، اس لیے میری ساس مجھے اف بھی نہ کہتی۔ روبینہ بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ سموسے اور جلیبیاں اسی طرح سے لاؤنج میں رہ گئے۔ شمع کو جاتا دیکھ کر مجھے سکون ہو گیا تھا۔ میں سکون سے لاؤنج میں بیٹھی، پھر مزے سے سموسے اٹھا کے کھانے لگی۔ گرم گرم خستہ خستہ سموسا مجھے بڑا ہی مزے کا لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب شمع یہاں دوبارہ نہیں آئے گی۔ میں نے ایک نند کا پتا تو کاٹ دیا تھا، اب مجھے دوسری نند کا پتا بھی کاٹنا تھا۔ دونوں ہی مجھے زہر لگتی تھیں۔ سموسا کھانے کے بعد میں نے جلیبی کی پلیٹ اٹھائی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سیدھے اپنی اماں کو فون لگایا، انہیں اپنے کارنامے کی خبر سنائی تو وہ مجھے داد دیتے ہوئے کہنے لگیں کہ اگر اسی طرح سے چلو گی تو بہت جلد پورا گھر تمہارا ہو جائے گا۔ جب نندیں نہیں آئیں گی تو ساس کو بھی کونے سے لگا دینا۔ جب بڑھیا کمرے سے نہیں نکلے گی تو پھر تمہاری ہی راجدھانی ہوگی، ہم بھی وہاں پہ خوب عیش کریں گے۔
میں نے اماں سے کہا ٹھیک ہے، بس دیکھتی جائیں کیسے میں ان سب کو ٹھکانے لگاتی ہوں۔ پھر میری اماں کہنے لگیں بیٹی 15,000 روپے چاہیے تھے، تیرے بھائی کا کاروبار بہت نیچے کو آ رہا ہے، ذرا اس کو سپورٹ کر دے۔ میرے پاس 20,000 روپے پڑے تھے جو میرے خرچے کے لیے مجھے علیحدہ سے میرے شوہر نے بھیجے تھے۔ میں نے وہ اماں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے اور کہہ دیا کہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ میں اسی طرح اپنے گھر والوں کو چوری چھپ کے پیسے دے دیا کرتی تھی۔ میرا بھائی میرے پیسوں پر ہی چلا کرتا تھا، وہ پیسے جو میرا شوہر پردیس سے کما کر میرے لیے بھیجتا تھا۔ میں سارا وقت اپنے کمرے میں ہی رہی۔ پھر شام کے وقت جب میرے شوہر کا فون آیا تو میں فون اٹھاتے ہی بلک بلک کے رونے لگی۔ میرے رونے پہ میرا شوہر پریشان ہو گیا، کہنے لگا ماہرہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو، سب خیریت تو ہے؟ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ آج شمع اور روبینہ آئی تھیں۔ شمع نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور اماں کو بھی خوب میرے خلاف بھڑکایا۔ وہ ہم دونوں کی لڑائی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا کہ اس طرح میرا گھر اور میرے رشتے خراب نہ کرو، تو وہ اپنا سامان اٹھا کے یہ کہہ کے نکل گئی کہ اب جب وہ میری طلاق کروائے گی تبھی اس گھر میں لوٹے گی، وہ ہم دونوں کو علیحدہ کرنا چاہتی ہے۔ نہ جانے آپ سے کیا جھوٹی سچی میری شکایتیں لگائے گی۔ مجھے تو بڑا خوف آ رہا ہے، کہیں وہ سچ میں آپ کو میرے خلاف نہ کر دے۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، میں تو مر جاؤں گی۔ میں نے رو رو کے اپنے شوہر کو وہ جھوٹی کہانی سنائی، جس کے بعد وہ آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا شمع کو تو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی تو نہیں تھی، تم بے فکر رہو، کسی کی وجہ سے ہمارا گھر خراب نہیں ہوگا۔ میں کسی کی باتوں میں آ کے تمہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتا، نہ ہی تمہیں برا سمجھ سکتا ہوں، میں جانتا ہوں تم کتنی اچھی ہو۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو اماں کا خیال رکھنا چاہتی ہوں، لیکن یہ لوگ کبھی اماں کو سموسے کھلاتے ہیں، کبھی جلیبیاں، پھر ان کے جانے کے بعد اماں بیمار ہو جاتی ہیں تو پھر مجھے ہی پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے اماں کو 10 بار باہر کی چیزیں کھانے کو منع کیا ہے، لیکن اماں کو بھی تلی ہوئی چیزیں کھانے کا بڑا ہی شوق ہے۔ اب وہ بیماری کے نام پہ آپ سے خوب پیسے منگوائیں گی اور پھر وہ بھی شمع اور روبینہ کو بھر دیں گی۔ میں تو ان سب حالات سے بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ مجھے روتا دیکھ کر میرا شوہر مجھے سمجھانے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں اماں، روبینہ اور شمع کو دیکھ لوں گا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے، پھر کامران سے کہا کہ مجھے 20,000 روپے چاہیے، مجھے نئے کپڑے لینے ہیں۔ یہ سن کر کامران خاموش ہوا، پھر کہنے لگا میں نے پچھلے مہینے گھر کے خرچے سے ہٹ کر تمہیں 50,000 روپے بھیجے تھے، اس کا کیا کیا ہے؟ یہ سن کر مجھے دل ہی دل میں بڑا غصہ آیا کہ میرا شوہر مجھ سے پائی پائی کا حساب کر رہا تھا۔ میں نے کہا وہ تو گھر کے خرچوں میں ہی لگ گئے، مہنگائی اتنی ہے، سارے پیسے گھر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ میں پچھلے 3 مہینے سے وہی ایک جیسے رنگ کے کپڑے پہن رہی ہوں، اب میرا دل اکتا گیا ہے، میں نئے کپڑے بناؤں گی اور یہ والے کپڑے اب ملازمہ کو دے دوں گی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ فی الحال تو میرے پاس بالکل بھی ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں، مجھے جو بونس ملا تھا وہ میں نے تمہیں بھیج دیا تھا، اب کچھ دن انتظار کر لو، جب پیسے ہوں گے تو میں بھجوا دوں گا۔ شوہر کی بات سن کے مجھے شدید غصہ آیا، میں نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ وہ مجھے چند ایکسٹرا پیسے بھی نہیں دے سکتا تھا؟ مجھے تو لگتا تھا پیسے نہ ہونے کا جھوٹا ڈرامہ کرتا ہے، سارے پیسے اپنی بہنوں کو بھر کے مجھے ہری جھنڈی دکھاتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا اب 2 دن تک شوہر کو فون نہیں کروں گی۔ میری دوسری نند روبینہ بھی اپنے گھر چلی گئی تھی اور پھر میں کمرے سے باہر نکلی۔ ملازمہ برتن دھونے اور صفائی کے لیے آتی تھی، میں صرف کھانا بناتی تھی، وہ بھی اکثر میری ساس ہی بنا دیا کرتی تھی، کیونکہ میرا مزاج ہمیشہ آسمان پر ہی رہتا تھا۔ میری ساس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ گھر میں کسی طرح کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، مگر میں پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی تھی اور پھر خود ہی اپنے شوہر کو اپنی ساس کے خلاف بھڑکاتی تھی۔ میری ساس نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا، وہ بھوکی ہی اپنے کمرے میں بند تھی، جبکہ میں اپنا کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور مزے سے یوٹیوب پر اپنی پسندیدہ فلم دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بڑی خوش تھی، کیونکہ میں نے اپنے پورے سسرال والوں کو نچا کے رکھا ہوا تھا، جبکہ شوہر بھی میرے خوابوں میں تھا، بس ایک پیسوں کا مسئلہ تھا
جو مجھے ذرا کھٹکتا تھا کہ میرا شوہر مجھے علیحدہ سے بہت سارے پیسے نہیں بھیجتا تھا، بلکہ گھر کے خرچے کے ساتھ ہی تھوڑے بہت پیسے وہ مجھے بھی بھیج دیا کرتا تھا۔ پھر اگلے ہی دن مجھے گرمی کی شدت کا احساس ہوا، تو میں نے جھٹ کامران کو فون لگایا اور کہا کہ مجھے کمرے میں اے سی لگوا کے دو، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ میری بات سن کے کامران چپ ہوا، پھر کہنے لگا دیکھو مائرہ، اے سی لگوانا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا بل ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ بل کتنا زیادہ آتا ہے۔ پھر ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں صرف ایک اے سی لگواؤں، وہ بھی تمہارے کمرے میں۔ میری ماں بوڑھی ہو رہی ہیں، گرمی تو ان کے لیے بھی اتنی ہی ہے۔ اگر میں ایک اے سی لگواؤں گا تو پھر اپنی ماں کے کمرے میں بھی لگواؤں گا، اور اتنا بل میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو بھی کماتا ہوں وہ سب تو بھیج دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی تمہیں مزید پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ میں یہاں بہت محنت سے پیسے کماتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اتنا زیادہ بل بھر سکوں۔ میرے شوہر نے میری اس بات پر بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے پھر غصے سے فون کاٹ دیا۔ میں جو کوئی فرمائش کرتی تھی وہ میری ساس کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی تھی۔ میرے شوہر کو برابری کا بڑا شوق تھا، وہ چاہتا تھا کہ اگر مجھے کوئی سہولت دے تو اپنی ماں کو بھی دے۔ میں سارا دن گھر میں پٹختی رہی اور گرمی گرمی کا شور مچاتی رہی، اور بالآخر شام کے وقت میں نے اپنی ساس کو یہ بات سنا ہی دی کہ ان کی وجہ سے کامران نے مجھے اے سی لگانے کے لیے منع کر دیا ہے۔ میری ساس نے کچھ دیر مجھے دیکھا، پھر میرے سامنے ہی کامران کو فون لگا کے کہنے لگی کہ بہو کو اے سی لگوا دو کمرے میں۔ مجھے تو گرمی کی عادت ہے، لیکن بہو کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ میری ساس نے بظاہر میرے ساتھ ہمدردی کی تھی، لیکن مجھے اور بھی غصہ آ گیا۔ وہ بیٹے کی نظروں میں اچھا بننا چاہتی تھیں، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں تھی۔ دوسری طرف کامران نے پھر وہی جواب دیا کہ وہ اتنا بل نہیں بھر سکتا۔ ساس نے فون بند کیا تو میں نے غصے میں ان سے کہا کہ اچھائی کا یہ ناٹک میرے سامنے نہ کیا کریں۔ سب جانتی ہوں میں، پیٹھ پیچھے اپنے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکاتی ہیں اور میرے سامنے اچھا بنتی ہیں۔ میں نے پھر ساس کو ہی باتیں سنائیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ کہنے لگی بہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو ہر بات پہ جھگڑا کرتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ گھر کا ماحول خراب نہ رہے، اسی لیے تمہاری ہزار باتوں کو نظر انداز کرتی ہوں، تمہارے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ گھر کا کوئی کام تمہارے ذمہ نہیں، تم چاہو تو ہانڈی پکا لو، چاہو تو کمرے میں رہو، میں نے کبھی تمہیں نہیں روکا، لیکن تم پھر بھی مجھے ہی برا کہتی ہو۔ وہ آنسو بہانے لگیں تو میں پاؤں پٹختے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنی ساس سے بے انتہا نفرت تھی۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ پردیس میں رہ رہی ہوتی۔ اور پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ عرصے کے لیے پردیس چلی جاؤں۔ کامران میرے خرچے کے لیے جو پیسے مجھے بھیجتے تھے اس سے میں اپنا ویزا اور ٹکٹ تو لگوا ہی سکتی تھی۔ اگر میں کامران کو بنا بتائے پردیس میں ان کے پاس پہنچ جاتی تو انہیں مجھے رکھنا ہی پڑتا۔ کچھ عرصہ تو میں سکون کی زندگی گزار کر آتی، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا کہ میرا شوہر وہاں خود کتنی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ پردیس کی زندگی بڑی لگژری ہوتی ہے۔ مجھے یقین تھا میرا شوہر بھی ایک ہائی فائی زندگی گزار رہا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے تاکہ خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ میرا شوہر وہاں کتنے پیسے لٹاتا ہے اور ہمیں کتنے پیسے بھیجتا ہے، اور پھر خود بھی کچھ عرصہ وہاں سکون سے گزار کر آؤں۔ اتنے عرصے میں میں اپنے شوہر کو اپنی ساس اور نندوں کے خلاف بھی پوری طرح بھڑکا سکتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت کچھ چل رہا تھا، وہی سب کچھ جو بچپن سے میں اپنے گھر میں دیکھتی آئی تھی، وہی سب کچھ میں اپنے سسرال میں بھی چاہتی تھی۔ میری ماں نے بھی اپنی ساس کو ایسے ہی کنارے سے لگایا تھا۔ ہماری کوئی پھپھو ہمارے گھر نہیں آ سکتی تھی، نہ ہی ہمارے ابا پھپھو سے ملنے کے لیے جا سکتے تھے۔ اگر ابا جاتے تو میری اماں ان سے خوب جھگڑا کرتی۔ اسی لیے دھیرے دھیرے ہمارا ہر رشتہ دار سے رابطہ ختم ہوا اور اماں اور ہم بچے ہی رہ گئے۔ میں بھی اپنی زندگی میں ایسا ہی سکون چاہتی تھی، نہ ساس کا جھنجھٹ،
نہ نندوں کی پریشانی۔ میرے لیے تو کم سے کم سسرالی رشتے صرف اور صرف پریشانی ہی تھے۔ میں نے بہت تیزی سے پیسے جوڑنے شروع کیے تھے۔ گھر کا خرچہ بہت ہی روک روک کر اماں کو چلانے دیتی اور سارے پیسے جمع کر لیتی۔ میری ساس حیران تھی کہ مجھے اچانک سے کفایت شعاری کا خیال کہاں سے آ گیا، کیونکہ میں تو ہمیشہ ہی حد سے زیادہ پیسے لٹایا کرتی تھی۔ پھر میں نے اپنا ویزا بھی لگوایا، پاسپورٹ بھی بنوایا، سب کچھ خاموشی سے خود ہی کیا۔ پھر جس دن مجھے نکلنا تھا اس دن میں نے ساس کو کہہ دیا کہ میں اپنی اماں کے گھر رہنے جا رہی ہوں۔ وہ کسی بھی بات پہ کوئی اعتراض نہیں کرتی تھیں، اسی لیے خاموش رہیں۔ میں اپنی اماں کو بتا کر ایئرپورٹ پہنچی، وہاں سے فلائٹ لے کر سیدھے دبئی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر میں نے ٹیکسی ہائر کی اور وہ پتہ ٹیکسی ڈرائیور کو پکڑا دیا جو میرے شوہر کا تھا اور جو مجھے ہمیشہ سے ہی معلوم تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے 1 گھنٹے بعد مجھے اس پتے پر پہنچایا۔ وہ ایک فلیٹ ٹائپ بلڈنگ تھی۔ مجھے اس کے روم نمبر 18 میں جانا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھے گا تو سینے سے لگا لے گا۔ بہت عرصے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں اچھا وقت گزاریں گے اور میں اسے اس کے گھر والوں کے خلاف بھڑکا کے اس کے باقی کا پیسہ بھی اپنے ہی اکاؤنٹ میں منگوایا کروں گی۔ دراصل میرے شوہر گھر کا خرچہ میری ساس کے اکاؤنٹ میں بھیجتے تھے، جبکہ میرے پیسے صرف میرے اکاؤنٹ میں بھیجا کرتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ اب گھر کے خرچے کے پیسے بھی میرے ہی اکاؤنٹ میں آیا کریں۔ میں لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچی۔ یہ دوسرا فلور تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کامران مجھے دیکھ کر کس طرح ریئیکٹ کرتا، کیونکہ اس بارے میں اسے میں نے کوئی بھنک نہیں پڑنے دی تھی، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ خوش ہی ہوتا۔ مگر جیسے ہی میں نے اس فلیٹ کا دروازہ بجایا تو جس شخص نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ اور پھر جیسے ہی میری نظر اندر پڑی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ وہاں تو میرے شوہر کے ساتھ پورے 9 مرد اور بھی تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا 1 کمرے کا اپارٹمنٹ تھا جہاں پہ یہ 10 لوگ اکٹھے رہائش پذیر تھے، اور میں دروازے پہ کھڑی تھی۔ میرا شوہر تیزی سے میرے قریب آیا، مجھے دیکھ کے ہاتھ پکڑ کے وہاں سے دور لے گیا۔ راہداری کے کونے پہ کھڑے ہو کے پوچھنے لگا، ماہرہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس سے پوچھ کے آئی ہو؟ کم سے کم آنے سے پہلے مجھے بتاتی تو صحیح۔ اب میں کیا کروں، تمہیں کہاں جگہ دوں؟ میرے شوہر کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان تھا، اور میں تو بس حیرت سے پلٹ کر اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جو چڑیا گھر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قریب 10 بستر لگے ہوئے تھے اور عجیب و غریب سا شور ہو رہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ کوئی اپنی فیملی کو ویڈیو کال ملا کے بیٹھا تھا، کوئی گانے سننے میں مصروف تھا۔ یہ سب وہ پردیسی لوگ تھے جو اپنی فیملیز کو سکون دینے کے لیے یہاں آئے تھے اور خود بے سکونی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر ایک بڑے سے اپارٹمنٹ میں فل اے سی میں ایک آرام دہ زندگی گزار رہا ہوگا، یہ سب کچھ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں یہاں نوکری کرتا ہوں، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، جو پیسہ ملتا ہے وہ سب پاکستان بھیجتا ہوں، اپنے خرچے کے لیے بمشکل چند پیسے رکھتا ہوں اور اس میں جو جیسے بھی گزارا ممکن ہو ویسے کرتا ہوں۔ کبھی کبھی تو 2 وقت کا کھانا کھاتا ہوں اور تیسرے وقت کا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہوں، خاص کر اس وقت جب تمہاری کوئی خاص فرمائش آئی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں میرے پاس تمہیں رکھنے کے لیے کوئی عالی شان کمرہ ہوگا؟ اب بتاؤ تمہیں کہاں رکھوں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ ہوٹل میں کوئی کمرہ لے سکوں۔ میرا شوہر پریشانی میں سر پکڑ کے کھڑا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، کامران آپ نے تو آج تک نہیں بتایا کہ آپ اس جگہ پہ رہتے ہیں اور آپ کے کمرے میں اور بھی لوگ رہتے ہیں۔ کامران کہنے لگا، جب بھی تم مجھے فون کرتی تھی تو میں اس کمرے سے باہر نکل کے بات کرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں میری پریشانی کا احساس ہو۔ میں تمہیں اور اپنی ماں بہنوں کو خوش رکھنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اپنی ماں کی اور تمہاری زندگی کو بہتر بنانا میری ذمہ داری تھی۔
اس لیے میں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اپنا مستقبل تم لوگوں کے لیے ختم کر دیا ہے، اور بس میں یہاں کسی مزدور کی طرح نوکری کرتا ہوں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں تمہیں یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرا شوہر ہمارے لیے کتنی مشقت کاٹ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کے اپنے شوہر کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا کہ آپ مجھے کسی ہوٹل میں کمرہ دلوا دیں، میں 2-4 دن میں واپس چلی جاؤں گی۔ میرے شوہر نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھ کے مجھے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں کچھ مینج کرتا ہوں۔ اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو کم سے کم 15-20 دن تو میرے ساتھ گزار کے جاؤ۔ وہ بہت محبت سے مسکرا کے مجھے دیکھنے لگا، اور اس کی مسکراہٹ نے مجھے نئی زندگی بخش دی، میرے سوچنے کا زاویہ بدل دیا۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ میرا شوہر یہاں عیاشی کر رہا ہوگا، اس کی مشقت بھری زندگی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میرے شوہر نے قریبی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ایک کمرہ لے لیا، اور کچھ دنوں کے لیے وہ بھی میرے ساتھ رہنے لگا۔ صبح سے شام تک وہ نوکری کر کے جب واپس آتا تو پھر مجھے لے کر دبئی کی سڑکوں پر نکل جاتا۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر خوب گھومتی پھرتی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ جب بھی وہ فون پہ مجھے روتا ہوا سنتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر وہ کئی راتیں سو نہیں پاتا۔ اور یہ سن کر مجھے دکھ پہنچا تھا کہ میرا جو شوہر میری خاطر اتنی تکلیفیں اٹھا رہا تھا، میں نے اسی کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ میرا شوہر چاہتا تھا کہ میں اس کی بری ماں کے ساتھ بھی گزارا کروں، اور میں اپنے شوہر کو یہ نہیں بتا سکی کہ بری اس کی ماں نہیں بلکہ میں ہوں۔ لیکن اب میرا ضمیر مجھے یہ بات چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ واقعی بری میں تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بھی فون کر کے بتا دیا کہ میں یہاں ہوں، اور ان سے معافی بھی مانگی کہ میں انہیں بنا بتائے آ گئی تھی۔ میری ساس نے اس بات پہ بھی کچھ نہ کہا، بس یہی کہا کہ میرا بیٹا تمہیں دیکھ کے خوش ہو گیا ہوگا، اور میں اپنے بیٹے کی خوشی چاہتی ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ میری ساس کتنی اچھی فطرت کی عورت ہے، اتنا کچھ ہو جانے پر بھی اس نے کبھی مجھے برا نہیں کہا تھا۔ میں 15 دن اپنے شوہر کے ساتھ گزار کر واپس لوٹی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی شوہر سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، نہ ہی انہیں پریشان کروں گی، بلکہ ان کی محنت کی کمائی کو بچانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے اپنی ساس کے ساتھ بھی اپنا رویہ اچھا کر لیا تھا، اور ہمارے گھر کا ماحول خود بخود بہتر ہو گیا تھا۔ میرے واپس آنے کے چند دنوں بعد ہی میری ماں نے میرے بھائی کی شادی کر دی تھی، اور جب ان کی شادی کے چند دن بعد میں بہت سارے فروٹ لے کر اپنے میکے پہنچی تاکہ بھابھی کے ساتھ مل کر فروٹ چاٹ بنا کے کھاؤں۔ مجھے فروٹ چاٹ بہت پسند تھی، تو میری ماں نے بتایا کہ بھابھی کمرے میں ہے۔ میں نے جا کے بھابھی کو آواز دی تو وہ غصے میں کمرے سے نکلی، کہنے لگی منہ اٹھا کے بار بار ہمارے گھر آ جاتی ہو، بولو کیا کام ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا بھابھی فروٹ چاٹ بنا کے کھاتے ہیں۔ تو وہ نفرت سے کہنے لگی تمہارے بھائی کے حرام کے پیسے نہیں ہیں جو تمہاری ماں نے تمہیں اتنا فروٹ منگا کے دے دیا ہے، اور اب تمہیں فروٹ چاٹ کھانے کی سوچ رہی ہے؟ میرے میاں کا محنت کا پیسہ ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح فروٹ وغیرہ میں خود لے کر آئی تھی، لیکن میری بھابھی کو اس بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اب بھائی سے ہماری شکایت لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی نے باہر آ کر مجھے گھورتی نظروں سے دیکھا، کہنے لگا جب بھی تم گھر آتی ہو ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، نہ تم نے اپنے سسرال والوں کو سکون دیا، نہ تم ہمیں سکون سے جینے دینا چاہتی ہو، تم نے تو اپنے شوہر کی کمائی کو بھی برباد کر دیا۔ اب تم میرا گھر خراب نہ کرو، ہو سکے تو یہاں نہ آیا کرو۔ ایک دم میرے دل کی دنیا زمین بوس ہوئی تھی، اور میں جان گئی تھی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جس طرح میں نے شمع کے ساتھ کیا تھا وہی وقت نے مجھے پلٹا کے دیا تھا۔ میں نے شمع کو اس کے ہی گھر سے بے عزت کر کے نکالا تھا، اور آج میرا بھائی مجھے میرے گھر سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں پہ ڈالی جو ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ میں خاموشی سے واپس اپنے گھر سے سسرال آ گئی۔ میری ساس نے مجھے واپس دیکھا تو کہنے لگی کیا بات ہے بہو، اتنی جلدی لوٹ کر آ گئی؟
میں نے ساس سے کہا آپ تیار ہو جائیں، ہم شمع کے گھر جا رہے ہیں۔ بہت عرصہ ہو گیا وہ ہمارے گھر نہیں آئی۔ گھر میں بہت زیادہ سناٹا سا لگتا ہے۔ شمع اور اس کے بچے آئیں گے تو خوب رونق ہوگی۔ ہم روبینہ کو بھی بلا لیں گے۔ میری بات سن کر میری ساس نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن میں نے فوراً ہی ان کے لیے کپڑے نکال کے دیے اور کہا کہ تیار ہو جائے۔ کیا سارا وقت مجھے دیکھنے میں ہی نکال دیں گی؟ میری ساس نے مسکرا کر جلدی سے اپنا جوڑا پکڑا اور وہ تیار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھے۔ میں خود شمع کو لینے جا رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی والے سے کہہ دیا تھا کہ راستے میں کسی اچھے سے فروٹ والے کے پاس ٹیکسی روک دے۔ میں اپنی نند کے گھر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اب میں جان گئی تھی کہ عورت کا اصل گھر اور اصل خوشیاں کون سی ہیں۔